السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے جو کہانی لے کر آیا ہوں وہ بہت ہی اچھی اور سننے لائق ہے۔ ناظرین کرام، آخر ایک ضعیف بوڑھی عورت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف سے اپنا گھر بار چھوڑ کر کیوں بھاگنا چاہتی تھی؟ تو آئیے جانتے ہیں اس ایمان کو تازہ کر دینے والے واقعے کو۔ مدینہ کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوڑھی عورت اپنے گھر کی چوکھٹ پر خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے ایک بھاری بھرکم گٹھا رکھا تھا، جیسے وہ ہمیشہ کے لیے کہیں جانے کی تیاری کر رہی ہو۔ اس کے چہرے پر تشویش اور پیشانی پر فکر کی لکیریں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، وہ بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جیسے کسی انجانے خوف سے فرار ہونا چاہتی ہو۔ دھیرے دھیرے وہ اٹھی، اپنے کانپتے ہاتھوں سے گٹھے کو اٹھایا اور چلنا شروع کیا۔ بڑھاپے کی وجہ سے اس کے پیر ڈگمگا رہے تھے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد وہ تھک کر چور ہو گئی اور وہیں بیٹھ گئی۔ ہانپتے ہوئے وہ بدبدائی، مجھے نہیں پتا کیا میں کبھی اس شخص سے ملوں گی، اور اگر وہ کچھ کہے تو کیا میرا دل بھی بدل جائے گا؟ دراصل اس کے دل میں صرف ایک نام گونج رہا تھا، محمد۔ ہاں، وہی نام جسے سن کر کفار کی روح کانپ جاتی تھی۔ اس بڑھیا کی آنکھوں میں خوف تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے مجھے یہ جگہ چھوڑ کر چلے جانا چاہیے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اپنا آبائی دین نہ کھو دے۔ ٹھیک اسی وقت رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے اس بوڑھی ماں کو پریشان دیکھا تو قدم روک لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ خاتون کہیں جانے کی تیاری کر رہی ہے، مگر وہ بہت لاچار دکھ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حد شائستہ اور نرم لہجے میں فرمایا، اماں جان، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ بوڑھی عورت تھوڑی چونک گئی۔ اس نے دیکھا ایک نورانی چہرے والا شخص سامنے کھڑا ہے۔ وہ بولی، بیٹا، میں یہ شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں، یہاں رہنا اب محفوظ نہیں ہے۔ سنا ہے یہاں ایک جادوگر آیا ہے جو اپنی باتوں سے لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے سر جھکائے رکھا، پھر بہت دھیمی آواز میں فرمایا، اماں جان، کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ آپ کا سامان کافی بھاری لگ رہا ہے۔ بوڑھی عورت نے سوچا، آج کل کے دور میں کون کس کی اتنی پرواہ کرتا ہے؟ اس نے اجازت دے دی۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھاری بوجھ اپنے مبارک کندھوں پر اٹھایا اور اس عورت کے ساتھ چلنا شروع کیا۔ راستے بھر وہ بوڑھی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتی رہی۔ وہ کہتی، بیٹا، اگر تم سمجھدار ہو تو اس محمد نام کے شخص سے دور رہنا۔ وہ جادوگر ہے، وہ ہمارے دیوتاؤں کو برا کہتا ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے مسکراتے رہے اور اس کا بوجھ اٹھاتے رہے۔ منزل پر پہنچ کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان نیچے رکھا اور لوٹنے لگے تو اس عورت نے حیران ہو کر پوچھا، بیٹا، تم کون ہو؟ تم نے میرا اتنا بوجھ اٹھایا، اتنی مدد کی اور اپنا نام تک نہیں بتایا۔ میں لوگوں سے کہوں گی کہ مجھے راستے میں ایک فرشتہ ملا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور بہت نرم آواز میں بولے، ماں، جسے آپ پوری یاترا گالیاں دے رہی تھیں، جسے آپ جادوگر اور دھوکے باز کہہ رہی تھیں، میں وہی شخص ہوں، میں ہی محمد ہوں۔ یہ سننا تھا کہ بوڑھی عورت سن پڑ گئی۔ اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو؟ عورت کو اپنی کہی ہوئی کڑوی باتیں یاد آنے لگیں۔ وہ شرمندگی سے پانی پانی ہو گئی اور رونے لگی۔ اس نے کانپتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں اتنا برا بھلا کہا، پھر بھی تم نے اف تک نہ کی، میری مدد کی؟ بے شک ایک سچا اور عظیم شخص ہی ایسا کر سکتا ہے۔ اسی وقت اس بوڑھی عورت نے پکارا، گواہ رہنا، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہو۔ اللہ کی شان دیکھیے، حق کے دشمنوں کے ساتھ بھی اللہ کی مدد کیسی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ابو جہل نے قریش کے سرداروں کو اکٹھا کیا اور قسم کھائی کہ کل جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے تو میں ایک بھاری پتھر سے معاذ اللہ ان کا سر کچل دوں گا۔ اگلے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ ابو جہل ایک بھاری پتھر لے کر ناپاک ارادے سے آگے بڑھا، لیکن جیسے ہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا، اچانک وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا، اس کے ہاتھ سے پتھر چھوٹ گیا اور وہ چیختا ہوا پیچھے بھاگا۔ قریش کے لوگ دوڑ کر اس کے پاس آئے اور پوچھا، ابو جہل، کیا ہوا؟ وہ ہانپتے ہوئے بولا، کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے تھے؟ میں نے دیکھا کہ میرے اور محمد کے بیچ آگ کی ایک خوفناک کھائی اور ایک بھیانک منظر تھا۔ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاتا تو وہ مجھے جلا کر راکھ کر دیتا۔ بے شک اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت خود فرماتا ہے۔
اسی طرح ایک بار ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے اپنی مٹھی میں کنکڑ چھپا لیے اور پوچھا، اے محمد، اگر تم اللہ کے نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بتاؤں یا وہ چیز خود بولے جو تمہاری مٹھی میں ہے؟ اور پھر دنیا نے وہ معجزہ دیکھا کہ ابو جہل کی مٹھی میں موجود بے جان پتھروں نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی اور گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آئیے اب اس واقعے کی طرف چلتے ہیں جب عرب کا سب سے بڑا پہلوان اسلام کی چوکھٹ پر آیا۔ مکہ کے قریب ایک مشہور پہلوان رہتا تھا جس کا نام رکانہ تھا۔ وہ اتنا طاقتور تھا کہ کوئی بھی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت سنی تو وہ اپنے بیٹے یزید کے ساتھ مکہ آیا۔ رکانہ نے بڑے غرور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کی دعوت دی اور کہا، اگر آپ مجھے ہرا دیں گے تو میں مان لوں گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چیلنج قبول کیا۔ جیسے ہی مقابلہ شروع ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہیں اللہ نے جسمانی اور روحانی دونوں طاقتیں عطا کی تھیں، پلک جھپکتے ہی رکانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ رکانہ حیران رہ گیا۔ اس نے دوبارہ کوشش کی، پھر تیسری بار کوشش کی، لیکن ہر بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زمین چٹا دی۔ رکانہ سمجھ گیا کہ یہ طاقت کسی عام انسان کی نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج تک کبھی شکست نہیں کھائی، یقیناً آپ کے پاس اللہ کی مدد ہے۔ اور پھر رکانہ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ دیکھ کر اس کا بیٹا یزید، جو خود بہت بڑا پہلوان تھا، غصے میں آگے بڑھا۔ اس نے کہا، میں اپنے باپ کی ہار کا بدلہ لوں گا۔ لیکن جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کیا تو اس کا حشر بھی وہی ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پچھاڑ دیا۔ زمین پر گرے ہوئے یزید نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تبسم دیکھا تو اس کا دل پگھل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھایا اور فرمایا، اصلی طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے اور حق کو پہچان لے۔ یزید کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے بھی وہیں کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ! ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ایسی تھی کہ پتھر بھی گواہی دیتے تھے اور پتھر دل انسان بھی موم ہو جاتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر اس واقعے نے آپ کے دل کو چھو لیا ہے تو کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر اپنی حاضری ضرور لگائیں۔ نئے اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ ایسے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل ایمان کی راہ کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔